اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ناظرین کرام، ویلکم ٹو آل آف یو ود دی اسلامک گریٹنگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے آن بہاف آف احساس ٹرسٹ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ اور اس وقت ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ٹرانسمیشنز میں ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور جس کاز کے لیے، جس کیمپین کے لیے ہم آپ کو ایڈریس کرتے ہیں وہ یقیناً احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل ہے، جو کہ آج کل جاری و ساری ہے۔ اور اس کی اصل ضرورت اسی لیے بھی ہے کہ جیسا کہ آپ ناظرین کے علم میں ہے، دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین کے علم میں ہے، مختلف سوشل میڈیا اور میڈیا کے دوسرے ریسورسز کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، اطلاعات آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ اس وقت پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ اور یہ کوئی عام سیلاب نہیں، بلکہ برسہ برس سے جو سیلاب آتے رہے، پچھلے سابقہ تمام ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں۔ اس قدر تیز بارشیں ہوئی ہیں اور اس قدر اندوناک آپ سمجھ لیں کہ سیلاب آئے ہیں اور ریلیں آئے ہیں، اور اس قدر تیزی سے پریشر کے ساتھ پانی آیا ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں اس کے علاوہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں کے گھر تک اس پانی کی نظر ہو گئے، اس پانی میں سیلاب کے بہہ گئے۔ لوگ منتظر ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور اس دکھی انسانیت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح حسب معمول، حسب روایت، احساس ٹرسٹ نے اس احساس کو محسوس کیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی داد رسی کے لیے، اس دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ تمام مخیر حضرات کو صدا لگائی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری گاہے بگاہے ٹرانسمیشنز کا سلسلہ جاری ہے کہ جس انداز سے آپ مخیر حضرات صاحبان ثروت و دولت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے آپ جس انداز سے اس دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فوٹیجز اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ویجولز، یہ کریڈیبلٹی ہے احساس ٹرسٹ کی کہ اس وقت ہمارے رضاکار، ہمارے والنٹرز، ہمارے پوری ٹیم الحمدللہ ان علاقوں تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے الحمدللہ، کہ جہاں پر اس وقت کسی عام انسان کا جانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن جب انسانیت کا احساس ہو، جب دکھی انسانیت کے درد کو سمجھنے والے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ قدم جب آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ راستے ہموار کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آرگنائز وے میں اتنی ایمرجنسی کے ٹائم میں، ہنگامی صورتحال کے باوجود کوئی پینک نہیں ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو پروفیشنلز ہیں ہمارے، آرگنائز وے میں تمام راشن بیگز کو آرگنائز کر رہے ہیں، ٹینٹس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور ماسکیٹو نیٹس ہیں جو کہ مچھر دانیاں ہیں، مچھر کے نیٹس ہیں جو کہ ان علاقوں میں پہنچائے جا رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر اگر آپ دور دور تک دیکھیں تو پانی ہی پانی ہے۔ They are the people who are suffering very much. I would like to share one of the Qurani verses from the Holy Quran. And I would like to share this verse to motivate the viewers who are watching us right now throughout the world, that Allah Almighty said in the Holy Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Oh who believe that who believe, never wait for the day who is the day of resurrection. Spend from the wealth, spend from the money Allah Almighty has already given you
before the day of judgment, before the day of resurrection comes, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no references. And this ayah mubarakah, this verse motivates us that whatever the wealth we have, that is the blessing of Allah Almighty, and we belong to the category, that category which is blessed by the wealth, by the Allah Almighty, and we are being examined by the Allah Almighty, that if we are blessed with the wealth, whether we spend from that wealth, from that food, from that money in the way of Allah, or we don't. So this is the examination. So if you see that this whole universe, actually the whole creature or the whole creation is the family of Allah Almighty, as it has already been said. And if we belong to this family, we should know, we must know that this whole family has been categorized into two parts. One category is the one who is blessed with wealth, who is blessed with luxuries, who is blessed with facilities, who have all the basic necessities of life, but more than them. And on the other hand, what we see, the second category. The second category is also being examined in this world by the Allah Almighty. But this second category does not have wealth. They don't enjoy basic facilities of their lives, and they suffer too much as far as basic necessities of their lives are concerned. But what you see, why they are examined then? They are being examined by Allah Almighty, that they show patience or they don't. So the first category is being examined for if they are blessed with wealth, do they thank to Allah Almighty? Do they show their gratitude to Allah Almighty, or they don't? They are being examined. And the second category is being examined, that if they don't have basic necessities of life, if they are facing certain deaths, if they are suffering from disastrous situations, so do they show their patience or they not? So नाज़रीन किराम, यही मुद्दा है और यही आज की इस ट्रांसमिशन का हमारा मकसद है, बुनियादी मकसद है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें उन साहिबाने सरवत व दौलत और उन मुखय्यर हजरात में दाखिल फरमाया है कि हमारे पास तमाम बुनियादी ज़रूरियात भी हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, लग्जरीज़ भी हैं, तो आया कि हम इस दुखी इंसानियत के जिससे सब्र का तकाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करती है, आया कि इस मुसीबत की घड़ी में, तकलीफ़ के इस मरहले में हम आगे बढ़कर अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से हम इनको कुछ देते हैं या नहीं, अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं या नहीं। अगर उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा है तो ये हमारे शुक्र का इम्तिहान हो रहा है। और यकीन जानिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या खूबसूरत आलीशान फरमाने आलीशान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि the best human being is the one who benefits the other human beings. इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाने वाला है। तो if you consider this hadith mubarakah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so this is the one who motivates us, and it appeals that in this difficult time when people are suffering from hunger, they are suffering from thirst, they have no shelter to live upon, and they don't have basic necessities of life, and even their lives are on stake. So this is the time when all of you are requested to come forward and strengthen the hands of ancestors so that we could help them out as much as possible, as many as possible. और हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इस बार भी इस ट्रांसमिशन के ज़रिए जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं तो आप मुखय्यर हजरात ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर दुखी इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ तक अपनी मौत तक नज़र आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम दरम बदरम हो गया, और सड़कें वहाँ पर पानी की नज़र हो गई, पूरे घर उनके बह गए, बेसरो सामानी की हालत में इस वक्त ये एमरजेंसी, ये आप समझ लें हंगामी सूरत हाल है कि जिसमें हमें सिर्फ बैठकर बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में ये प्रोग्राम नहीं देखना है, बल्कि हमें आगे बढ़कर मदद करनी है इन लोगों की। और याद रखें क्या खूबसूरत हमारा दीन मतीन है कि जिसने एक इंसान की
کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور یہ ڈیٹیلز اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائنز اور ڈونیشن ہاٹ لائنز کال کر سکتے ہیں. ہم منتظر ہیں آپ کی کالز کے, اور ہمارے نمائندگان آپ کے منتظر ہیں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے آئیں اور اس دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے احساس ٹرسٹ کے ہاتھ کو مضبوط کریں. ہمیشہ کی طرح بہترین پینل ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے. دو ممتاز عالم دین شخصیات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جلوہ افروز ہے. میں تعارف کراتا چلوں, مفتی احمد منیر نورانی صاحب. سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ سمیر بھائی, آپ نے یاد کیا, اس کار خیر میں ہمیں بھی شامل کیا. بالکل, اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے جو مشکل میں پھنسے ہوئے بھائی ہیں, اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ. مفتی احمد سعید نورانی صاحب میرے دائیں جانب موجود ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. اور آج نور علی نور ہے ماشاءاللہ, دو نورانی شخصیات کے بیچ میں. اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اس ٹرانسمیشن میں بھی قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز ہم اپنے آج کے اس ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. عبدالحمید رانا سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ناظرین ہم گفتگو کی جانب بڑھیں, میں چاہوں گا حسب روایت اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم گفتگو سے پہلے علماء کرام کی ایک حمد باری تعالیٰ سے کریں. تو میں رانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا, ذرے 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 میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا, ذرے 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 میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا. حکمتیں تیری ہے بندوں کی, سمجھ سے بالا. حکمتیں تیری ہے بندوں کی, سمجھ سے بالا. بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا. کام بگڑے ہوئے جز تیرے بنا سکتا ہے کون. کام بگڑے ہوئے جز تیرے بنا سکتا ہے کون. سب کا تو مولا نہیں, کوئی بھی مولا تیرا. ساری دنیا میں ہر ایک جس تیرے در کے
جلوہ تیرا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہترین. اللہ پاک قبول فرمائے. اور کیا خوبصورت انداز میں، پرسوز انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. اور یقیناً جیسے ہمارے دلوں پر یہ آواز جا کر لگی، یہ صدا جا کر لگی، مجھے یقین ہے دیکھنے والے تمام ناظرین کے دل بھی موم ہوئے ہوں گے. اور یقیناً یہ تقاضا ہے اس وقت کا کہ یقین کریں کہ میں اور آپ، میں یہ دل سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ جو ابھی تقاضا ہے نا وقت کا، یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان ہزاروں لوگوں کے لیے. آپ بلیو کریں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے بات اس سے بہت زیادہ کی ہے، کیونکہ ایسے علاقے جہاں پر لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کو رپورٹ کرنے کے لیے کوئی رپورٹر وہاں موجود نہیں ہے، کمیونیکیشن کا نظام موجود نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کا نظام موجود نہیں ہے. اس وقت یہ ہنگامی صورتحال ہے کہ میں اور آپ ابھی نہیں یقین سے کہہ سکتے کہ کتنی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. یہ پانی کی بے رحم جو ریلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، یہ کتنی جانیں اس میں جا چکی ہیں، یقیناً اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے. اس قدر تباہی اس وقت صوبہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، سندھ کے کتنے آپ سمجھ لیں کہ پورے دیہات، گاؤں، قصبے یہ پانی کی نظر ہو گئے، اور دور دور تک پانی پانی ہے. لوگ یقیناً جو بچ گئے اور سم ہاؤ مینیج کر لیا، یا یوں کہیں کہ اللہ کی ذات جسے بچانا چاہے تو پھر اس کو کون مار سکتا ہے. لیکن اس وقت جس حالت میں وہ لوگ ہیں، بلوچستان آپ یقین کریں پورا کا پورا بلوچستان اس وقت آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی سمندر ہے یا کوئی جزیرہ نما. آپ کو کچھ علاقے نظر آئیں گے جہاں پر چھتیں نہیں ہیں، مکان نہیں ہیں، بس لوگ آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے راہ تکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اور ہم تک امداد پہنچائے. آپ بلیو کریں، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہ رازق ہے، پوری کائنات کو کھلانے والا ہے، ابھی وہ ایک حکم کرے، اس کا ایک اشارہ ہو، ان سب تک کھانے پہنچ سکتے ہیں، پانی پہنچ سکتا ہے، وہ سیراب ہو سکتے ہیں پانی سے، اور وہ سیر ہو کر کھا سکتے ہیں. لیکن یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں جب یہ انسانیت تمہیں پکار کیا کر رہے تھے، کیا ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم آرام سے اپنی بستروں پر سو رہے تھے، ہم آرام سے کھانے پینے کے مزے لے رہے تھے، اپنے بچوں کو سیر کرا رہے تھے. اگر ہم نے یہی شعار اپنایا تو یقین جانیے بندہ مومن کا یہ شعار نہیں ہے، بندہ مومن کا یہ قرینہ نہیں رہا. یہ انسانیت آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ تقاضا کر رہی ہے دکھی انسانیت کہ میں اور آپ، ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے، ہمیں اپنے کھانوں میں لذت محسوس نہیں ہونی چاہیے جس انداز سے اس وقت تباہی مچی ہے. بلوچستان پورا، سندھ آپ سمجھ لیں اس کے کئی ڈسٹرکٹ، کئی علاقے، کئی دیہات، گاؤں، اور اس وقت خیبر پختونخوا پورا، یہ سب سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں یہ علاقے. اور اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھیں اور اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے اس سے تجارت کر لیں، زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کریں. دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ آپ پر خزانے کھولے جائیں گے. یہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد سب نے اپنی اپنی قبروں میں لوٹ جانا ہے. اگر آپ ایک سفرنگ فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈ سے آپ ایک فیملی کی مدد کر سکتے ہیں، اس تک امداد پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک پیکیج احساس ٹرسٹ نے تیار کیا ہے کہ اس میں ایک راشن بیگ ہوگا ایک خاندان کے لیے، اسی طرح ایک ایمرجنسی ٹینٹ ہوگا کہ کم سے کم اگر ان پر ابھی سر پر ان کے چھت نہیں، سائبان نہیں، تو وہ سم ہاؤ مینیج کر سکیں اور ٹینٹ میں وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. اسی طرح ماسکیٹو نیٹس، کیونکہ جو تباہی آنی تھی آ گئی. اس وقت جو اسٹیگننٹ واٹر، جو پانی کھڑا ہے ان علاقوں میں، اس سے مچھروں کی اماج کا یہ علاقے بن چکے ہیں، ڈینگی کا، ڈائریا کا، دیگر کئی موضوع امراض کا وہاں پر خطرہ ہے، بلکہ پھیل رہے ہیں اور بچے ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیٹ وہاں پر پہنچائیں، ماسکیٹو نیٹس، تاکہ وہ حفاظتی اقدامات بھی کر سکیں، اور ٹینٹ وہاں پر پہنچائیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر رہنے کے لیے ان کے کم سے کم سر پر ایک چھت آ جائے. اور اسی طرح راشن بیگ تاکہ وہ بنیادی ضروریات اپنی پوری کر سکیں، سم ہاؤ اپنا سروائیول وہ پاسیبل کر سکیں.
مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یقیناً آج ٹاپک کا دن تو نہیں ہے، کیونکہ جو ہنگامی صورتحال ہے، جو ہم مناظر مختلف میڈیا ریسورسز سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو دل بڑا آپ سمجھ لیں کہ دیکھ کے بہت دکھ رہا ہے. اور یہ موقع ایسا نہیں کہ میں کسی موضوع کی طرف آپ کو لے جاؤں، ہم بڑی پرتکلف گفتگو کریں. میں یہ چاہوں گا ایک موٹیویشنل، ترغیبی، اصلاحی، فکری ایک گفتگو آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کو جانی چاہیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھیں سمیر بھائی، اس وقت حالات ایسے ہیں جو بیان سے بھی آگے ہیں، بالکل بیان کرنا بھی مشکل ہے. ہمارے پاس تو وہ اطلاعات آ رہی ہیں نا جو جہاں تک میڈیا پہنچ رہا ہے یا سوشل میڈیا پہنچ رہا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں تک میڈیا اور دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو حالات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی آزمائش میں ہیں، ہم بھی آزمائش میں. بے شک اس وقت وہ لوگ بھی آزمائش میں ہیں اور ہم بھی آزمائش میں ہیں. اللہ پاک نے ان پر مصیبت ڈال کے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور باقی لوگوں کو اللہ پاک نے اس انداز میں آزمائش میں ڈالا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا کرتے ہیں. کیا یہ تماشائی من کے تماشے دیکھتے رہتے ہیں، یا ان کے دل میں کوئی انسانیت ہے، ان کے دل میں کوئی احساس ہے. اور یاد رکھیں، جس کے دل میں انسانیت احساس ہو وہ یقیناً اللہ کو پسند ہے. دیکھیں نا، ہر مسلمان کی ایک آرزو ہے، ہر مسلمان کلمہ گو کی ایک آرزو ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے. تو اللہ کا پیارا کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا پیارا کون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. فرمایا لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. جس کے وجود سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ کی مخلوق کو جو ہے نا ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. تو اس وقت اگر ہمارے وجود سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، تو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جائیں. اور اس وقت جو اعمال کے لحاظ سے بات ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے دل میں پہنچائیں. اللہ اکبر. خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں پہنچائیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی خوشی مسلمان کے دل میں پہنچائیں. تو اس وقت اگر ایسے فیملی کے جس کے پاس چھت نہیں ہے کوئی خیمہ پہنچا رہے ہیں تو کتنے خوش ہوں گے وہ. ہزاروں لوگ ہیں حضرت. اور ایسے لوگ کہ جو کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھائیں گے تو کتنے خوش ہوں گے وہ. اسی طرح ہر لحاظ سے اب انسان کو کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پہنچاؤ. اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے پہنچایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کی مصیبت دور کرو. مسلمان تکشف عنہ قریتن، کہ اس سے اس کی جو مصیبت ہے وہ دور کرو. مصیبت دور کرو. تو اس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہم نے تو اپنے ہوش حواس میں، اور یقیناً آپ نے بھی اور ہمارے ناظرین میں بھی اپنے ہوش حواس میں ایسا سیلاب، ایسے ریلے نہیں دیکھے. نہیں دیکھا، بالکل ایسے ریلے کہ بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں تنکوں کی طرح بہ رہی ہیں. تو اندازہ آپ لگائیں، بڑی ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بالکل ایسا نہیں دیکھا ہے. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس مصیبت کی گھڑی میں اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کام نہ آئیں گے تو پھر کب کام آئیں گے؟ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ عمل، پہلا عمل کیا کہ مسلمان کے دل میں خوشی پہنچاؤ. دوسرا کہ اس سے اس کی جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، اس کو دور کرو. تیسرا فرمایا اس کا قرض ادا کرو. اگر وہ اپنا قرض نہیں دے سکتا تو تم اس کی ہیلپ کرو، اس کا قرض ادا کرو. اور چوتھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کرو. اللہ اکبر. مصیبت میں، اس کی حاجت میں اس کی مدد کرو، اس کی ضرورت پوری کرو. اور بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی مدد کے لیے چل کے جانا، کسی مسلمان کی مدد کے لیے چل کے جانا، فرمایا
مجھے اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی شریف کی بات کی، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی مدد کے لیے چل کے جانا فرمایا، ایک مسلمان کی مدد کرنا، اس کے لیے جانا، مجھے اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ کوئی محبوب ہے۔ عام مسجد نبوی کی بات، نبوی شریف اللہ کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، تو ایک اعتکاف کا ثواب کتنا ہوگا؟ اللہ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی مدد کرنا اور اس کی ہیلپ کے لیے جانا، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو دور کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس وقت جو ہے نا، اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور جو لوگ، جس طرح آپ کہہ رہے تھے انٹرو میں، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ہی فکر کرتے رہیں، اپنے جو ہے نا آرام اور سکون میں ہی لگے رہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت آپ نے پڑھی، اسی طرح کی ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا میرے بندو، موت آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، یہ خرچ کر لو۔ اللہ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ کیوں خرچ نہیں کرو گے؟ موت اچانک آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ اللہ قَرِيبٍ، اکبر، اللہ، پھر کہے گا مولا مہربانی کر، مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں اکبر، صدقہ کر کے نیکوں میں ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یعنی صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے بندہ نیکوں میں ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو پھر جمع کرتے رہے، موت آ گئی تو پھر عرض کرے گا مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں یہ صدقہ کر کے میں بھی نیکوں میں ہو جاؤں۔ کیا مہلت ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس بھی نفس کا جب اجل آ جاتا ہے اس کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ، تاکید کے ساتھ فرمایا، مفتی صاحب موجود ہیں، تاکید کے ساتھ فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ہرگز نہیں مہلت دیتا جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، مہلت یہی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی مہلت ہے، یہی اللہ نے مہلت دی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر ہمارے وجود سے، ہمارے مال سے کسی مسلمان کو فائدہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یقیناً ہمیں بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی مخلوق کی مصیبت کم ہو۔ جو اللہ کی مخلوق کی مشکلیں کم کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں کم کرتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور احادیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی مدد میں لگی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اس کی مدد میں لگی رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ اللہ، اس لیے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ناظرین، کیا سحر حاصل گفتگو، کاش کہ یہ احساس ہم تک پہنچ جائے اور ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ اور کیا خوبصورت بات حضرت نے فرمائی کہ بھائی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچانا یہ ایسا عمل ہے جو رب کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کی رضا کا پروانہ حاصل کرے، تو وہ کیوں ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے رب اتنا راضی ہو کہ اس عمل کو کسی کی تکلیف دور کرنے، کسی کے دل میں خوشی پہنچانے، کسی کا غم دور کرنے میں رب اتنا خوش ہوتا ہو۔ تو یہ اپرچونٹی ہے ان تمام مخیر حضرات کے لیے۔ لیکن کیا کہیں، اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ گفتگو سن کر، یہ مناظر دیکھ کر بھی اگر ہمارے دل نہ کانپ اٹھیں، ہم پھر سکون کی نیند سو جائیں اور ہم پھر آرام سے عیش کے ساتھ کھانے کھائیں، موجے کریں، تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے مسلمان ہونے پر۔ کیا بندہ مومن کے یہی شعار ہیں؟ یہ شعار ہرگز نہیں۔ جو گفتگو مفتی صاحب نے کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی احسن نورانی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، احمد سعید نورانی صاحب، کہ حضرت جو موٹیویشن گئی حضرت کی طرف سے، جو ترغیب، میں چاہوں گا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، حضرت کتنی ہی جگہ احادیث میں، قرآن میں، بھائی پیاسے کو پانی پلاؤ یہ ملے گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ یہ ملے گا۔ اچھا، یہ تو عام ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ قرینہ بتایا، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، یہ تو ایمرجنسی ٹائم،
یہ تو ہنگامی صورتحال. میں چاہوں گا ایک ایسی موٹیویشن آپ کی طرف سے جائے کہ لوگوں میں احساس بیدار ہو کہ یہ سوچنے کا، بیٹھ کر صرف پروگرام دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اٹھ کر مدد کرنے کا ٹائم ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سمیر صاحب، اس وقت اگر ملک پاکستان کی کیفیت کو دیکھا جائے، اس کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جگہ جگہ لوگ بے یار و مددگار موجود ہیں. بے شک. بلکہ بہت سارے مقامات تو ایسے ہیں، جیسا کہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم تو ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی نیٹ ورک کے ذریعے ہم تک پہنچیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. بے شک. بلکہ ہمارے بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر کسی طرح پہنچنا ممکن نہیں تھا، تو اونٹوں پر غلہ لاد کر وہاں تک پہنچایا گیا. اللہ اکبر. اور بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر ہیلی کاپٹر کی مدد سے راشن پہنچایا گیا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے کہ وہ جا کر معلوم کر سکے کہ وہاں کی کیفیت کیا ہے. ایسی کیفیت میں اگر ہم ایک چیز کا تصور کر لیں تو آپ یقین مارے ہمارے ضمیر جاگ جائیں گے اور ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ ایک غور و فکر کرنے کے لیے عطا کیا. بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد بھی فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا پھر تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے دل بند ہو گئے ہیں، تمہیں غور فکر کرنے کی مہلت کیوں نہیں ملتی؟ اب دیکھیے، ہم نے احادیث میں بھی پڑھا، اساتذہ کرام سے لیکچر بھی سنا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارے والدین ہم سے بڑی محبت کرتے رہے. بے شک. انہوں نے ہماری پرورش کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں ہر سہولت دینے کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑی مشقتیں برداشت کیں. لیکن اب یقین مانیں ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا اچھی طرح. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی، ہمیں والد کا منصب دیا، اور ہم اپنی جاب سے واپس آتے ہوئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیٹے کے لیے چیزیں لے کر گھر میں داخل ہوئے، اور رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے ناشتے کا بندوبست کر کے سوئے، اور مہینے کی سیلری آتے ہی سب سے پہلے بچے کی ضروریات اور بچے کی سکول کی فیسوں اور بچے کے پورے مہینے کے اہتمامات کر کے بیٹھے نا، پھر ہمیں احساس ہوا کہ والدین اولاد کی تربیت کرتے کیسے ہیں. یعنی اس مقام پہ پہنچے تو احساس ہوا، کیونکہ اپنے اوپر بیتی ہے نا. پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے والد نے، یقیناً میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بڑی بڑی گاڑیوں پر بٹھا کر کسی بڑے پارک میں نہیں لے کے گئے ہوں گے، لیکن اپنے کندھے پر بٹھا کر تو سیر کروائی ہوگی نا. جو سب سے زیادہ لطف اندوز سواری ہے، انہوں نے وہ تو کروایا ہمارے لیے. یقیناً آج کے دور کی سہولیات نہیں تھی کہ لیپ ٹاپ پر یوٹیوب چلا کر ہمیں بڑی بڑی پوئمز دکھا دیتے یا بڑی چیزیں، لیکن اپنے دور کے مطابق انہوں نے ہمیں جو ہو سکا ریفریش کیا، انہوں نے ہمارے لیے بڑی جدوجہد کی. جب اب ہم والد بنے اور ہم اپنی اولاد کے لیے ترسے، ہمارا بچہ دودھ کے لیے ذرا سا بلکتا ہے اور ہمارا دل کانپ جاتا ہے. ہمارا بیٹا روٹی کے لیے ذرا سا ترستا ہے، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. اس کی ضرورت کے لیے آدھی رات کو ہم گھر سے اٹھ کر فوراً بھاگتے ہیں. تو ہمیں احساس ہوا کہ والد کی محبت کیسی ہوتی ہے. ذرا اسی لمحے پر آپ اس بریک لگائیں ذرا، اور یہیں پر کھڑے ہو کر ذرا تصور کریں کہ یہی آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ آدھی رات کو اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں کچھ بھی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں، کتنی دور آپ کو کیوں نہ جانا پڑے، اگر وہ دودھ کے لیے روتا ہو، اگر وہ چھت کے لیے روتا ہو، اگر صاحبان کے لیے ترستا ہو، تو پھر آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. کئی دن سے کھانا نہ کھایا، اسے کئی دن کے لیے کھانا میسر نہ ہو، اسے دودھ نہ ملا ہو، اسے پانی نہ ملا ہو. صرف آپ یہ تصور کریں. اب یقین مارے آپ کے دل کانپ جائیں گے. آپ ان بچوں کو جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، ان بچوں کو جو پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں جو اندرون سندھ کے اندر ہیں، اپنا بیٹا تصور کریں ایک لمحے کے لیے، ان بچوں کو آپ اپنی بیٹی تصور کریں ایک لمحے کے لیے، اور ان بوڑھے لوگوں کو اپنے والد اور والدہ تصور کریں ایک لمحے کے لیے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ بھوک سے بلکتے ہیں، یہ پیاس سے تڑپتے ہیں، یہ دودھ کے لیے روتے ہیں.
آپ یقین مانیں آپ کی ساری انرجی ان کو دودھ پہنچانے کے لیے اور ان کو غذا پہنچانے کے لیے صرف ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ لمحے کے لیے تصور کر لیں پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وہ بچے کس کیفیت میں ہیں اور ان کے والدین کتنے مجبور ہو کر بیٹھے ہیں، ان کے والدین کتنے بے بس ہو کر بیٹھے ہیں اور کتنی اذیت اور تکلیف کے اندر ہیں، اور وہ انتظار کس انتظار میں؟ وہ آپ کے ہاتھ کے انتظار میں ہے کہ آپ کا ہاتھ اپنی جیب سے نکل کر ان کی طرف جائے تو صحیح، آپ کا ہاتھ ایک مرتبہ دودھ کا ایک پیکٹ لے کر ان کی طرف بڑھے تو صحیح، آپ کا ہاتھ تھوڑا سا راشن لے کر ان کی طرف جائے تو صحیح، تاکہ وہ آپ کے ہاتھوں سے وصول کر کے اپنے بچے کو کھلا سکیں، وہ اپنے والدین کو کھلا سکیں، وہ اپنی گھر کی مستورات کو، وہ جنہیں انہوں نے پوری زندگی اپنے مکانوں کی چار دیواری میں باعزت طریقے سے رکھا، آج وہ کھلے آسمان کے تلے بغیر چادر کے اور بغیر چار دیواری کے موجود ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ میری بیٹی ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ ہماری ماں ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا اور ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا اور ہم سب کچھ لے کر ان کی طرف دوڑیں گے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ اور کیا اسلام کے اندر یہ درس ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ ذرا ایک سوال یہ بھی ہے، مدینہ شریف کا وہ منظر یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے کھانے کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دعوت دیتے تھے کہ اپنے گھر سے کچھ بھی ہو نا کھانے کے لیے وہ لے کر آ جاؤ۔ تو کسی کے گھر میں ایک روٹی ہے، کسی کے گھر میں 2 روٹیاں ہیں، اور کوئی صحابہ ایسے جنہوں نے صرف روٹی لے کر آ گئے، اور کئی صحابہ ایسے جو صرف سالن لے کر آ گئے۔ انہوں نے آ کر وہ ایک بڑے برتن کے اندر روٹی کو ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈالا، سالن کو بھی وہاں پر جمع کیا، اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو بغیر روٹی کے بغیر سالن کے وہاں پر آ گئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اگر 20 افراد وہاں پر موجود تھے، 12 یا 15 افراد کھانا لے کر آئے اور 20 افراد نے مل کر کھایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ میرے سرکار نے درس دیا کہ اگر تمہارے دسترخوان پر 2 روٹیاں ہوں تو اسے دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لو، بانٹ کر کھاؤ، اس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک لقمے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کی طرف آپ چلیے، آپ کو اندازہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کے 2 صحابی تھے، دونوں بھائی تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ اپنے باغ تھا ان کا، اس کی رکھوالی کرتے تھے، اور دوسرے صحابی ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ سے قرآن پاک سیکھتے، حدیثیں سیکھتے، دین کا علم سیکھتے۔ تو بڑے بھائی جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سناؤ کاروبار کیسا ہے؟ عرض کی حضور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، فصل بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن میرا یہ بھائی جو آپ کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہے یہ کام نہیں کرتا، میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، اگر آپ حکم دیں اور یہ میرے ساتھ کام کرے تو فصل اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، راشن اس سے بھی زیادہ دستیاب ہوگا۔ تو میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں اتنا بھی اس کے صدقے عطا فرماتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نکل کر چلیے تو صحیح ان کی طرف، آپ ان بچوں کی مدد کرنے چلیں، ان مستورات کی مدد کرنے چلیں، ان بزرگوں کی مدد کرنے چلیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا ہی ان کے صدقے کیا ہو، اللہ رب العالمین آگے مستقبل میں بھی عطا ان کے ہی صدقے کرے۔ تو آج وقت ہے ہمیں ایک ملت ہونے کا ثبوت دینے کا، آج وقت ہے ہمیں ایک قوم بن کر دکھانے کا، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہماری طرف دیکھتے ہیں نا مجبوری کی کیفیت میں، ان کی مدد کی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو نہیں ہے، یہ آپ سے کلام نہیں کیا جا رہا، الفاظ نہیں ہے، یہ تو جذبات ہیں، احساسات ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور بس میں امید کرتا ہوں، بلکہ یہ اس یقین کے ساتھ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ، یہ درد آپ کے دلوں تک بھی پہنچا ہوگا۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اپنے اپنوں پر رکھ کر سوچیں کہ ہمارا اپنا کوئی ہو، رات کے 3 بجے دستک دے، بچہ دے، ماں دے، باپ دے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک، آپ چین سے کیا سو سکیں گے اس کے بعد؟ جب تک آپ وہ چیز لا کر ان کے آگے نہ رکھ دیں آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ تقاضا ہے، اگر ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور ایک حصہ ہمارا اس قدر تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہے تو دوسرے حصے کو بھی آرام نہیں آنا چاہیے۔ پریکٹیکلی عملی طور پر آگے آئیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اللہ کی رحمت باہیں پسارے آپ کو پکار رہی ہے، یہ آپ کسی اور پر نہیں خود اپنے اوپر احسان کریں گے، کیونکہ کیا محبوب مال ہے وہ کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہو اور آپ نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو۔ یہی وہ مال ہے جو دنیا میں بھی آپ کی برکتوں کا باعث بنے گا اور آخرت کے خزانے بھی
آپ کی جھولیوں میں ڈالے جائیں گے. If you want to help us a needy suffering family, you have to pay 155 UK pounds, or you can pay 185 US dollars, so that we could help a family by sending a package includes a tent, mosquito net and a ration bag. So please come forward and start donating and helping such needy people. وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کرنے کا. میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے رشتے وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے سرکار آپ خود کرم سے نواز دیں. سرکار کرم سے نواز دیں. کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم ہیں غلام انہی کے غلامی پہ ناز ہے. ہم ہیں غلام انہی کے غلامی پہ ناز ہے. پہچان جائیں گے اسی نام نشان سے ہم پہچان جائیں گے اسی نام نشان سے ہم. خالد در رسول سے خالی نہ جائیں گے. خالد در
جہان لے کے اٹھیں گے یہاں سے ہم دونوں جہان لے کے اٹھیں گے یہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم پر دراز رکھے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ سے وہی اپیل کہ انسانیت اس وقت درد کے ساتھ پکار رہی ہے، احساس کرنے کا وقت ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا وقت ہے، لوگ منتظر ہیں، راہ تک رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہم تک امداد پہنچائے۔ علماء کرام کی سحر حاصل گفتگو یہیں سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اور کلام بھی مزید شامل کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔